پورا دین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری عبادات، سارا دین نماز سے قائم ہوگا، نماز یقین سے قائم ہوگی۔ قرآن میں صاف بات ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو نماز قائم کریں گے یقین والے ہوں گے، جو نماز قائم کریں گے ان کی جانی نہیں مالی، ان کی مالی صلاحیتیں بھی انفاق پر آ جائیں گی، اسراف سے بچ جائیں گی۔ ایمان بالغیب، کہ ایمان بالغیب سے نماز قائم ہوگی، کیونکہ نماز کو وہ بگاڑتا ہے جس نے نماز تو کی ہے آخرت کے لیے اور اسباب کر لیے دنیا کے لیے۔ یہ ایسے لوگ مسیح سے جلدی بھاگتے ہیں کہ چلو، کیوں کہ ہمارے اسباب، جی ہاں، کہ ہمارے اسباب وہاں ہیں۔ یعنی میرے دوست بزرگوں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس عمل کو اللہ نے ضابطہ قرار دیا ہے اسے بگاڑ کر اس طرف جا رہے ہیں جس کو اللہ نے ضابطہ قرار نہیں دیا۔ کہ چلو نماز، کہ نماز کے بعد کی دعائیں اور نماز کے بعد کی تسبیحات چھوڑ دے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اللہ کے درمیان مادی نقشوں کو اللہ سے لینے کا سبب سمجھا ہوا ہے۔ ہرگز نہیں میرے بزرگ دوستو، ہرگز نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کے لیے بحرین جاؤں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تجارت سے روکا نہیں ہے، تجارت سے روکا نہیں ہے کہ تجارت نہ کرو، نہیں، تجارت کرو، کیوں کہ حکم ہے حلال کماؤ۔ اور پھر کیوں ہے تجارت؟ کہ تجارت تمہارے اس امتحان کے لیے ہے کہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم نبیوں کی صحابہ کی طرح تجارت کرتے ہو یا قوم شعیب کی طرح کرتے ہو۔ کہ اللہ نے کامیابی یا ناکامی کے اسباب کو قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ان اسباب میں جو احکامات پرے ہوئے ہیں وہ کامیابی یا ناکامی کا سبب ہیں۔ کہ اسباب میں احکامات پرے ہوئے ہیں کہ دیکھیں تم تجارت میں حکم پر ہو یا تجارت میں غبن اور خیانت پر ہو، تو اللہ کامیاب تجارت سے نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، تجارت پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کامیابی کا جو راز ہے وہ تجارت میں حکم ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، سارے اسباب امتحان کے لیے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، کہ ہم عمل کو پرکھیں گے اسباب میں، چاہے وہ ہماری چھوٹی سی دکان ہو اور چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہو، اتنی بڑی بادشاہت کہ ایسی بادشاہت کسی کو میسر نہ ہو، یہ دعا کی دی، رب هب لي ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی۔ جی ہاں، کہ سب امتحان کے لیے، کہ سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کیا کہ بلقیس کا تخت وہ پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر میں حاضر ہو گیا، تو یہ فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اطاعت پر آتا ہوں یا نافرمانی پر۔ شکر اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر، زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، زبان سے شکر کی ادائیگی نہیں ہوتی، الفاظ کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے، اور شکر کی ادائیگی تو اطاعت سے ہوتی ہے۔ جو ان اسباب سے وہ اطاعت پر آیا وہ شکر گزار ہوا، اور جس نے ان اسباب میں حکم توڑا ہے وہ ناشکرا ہوا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں، ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے نماز دی گئی ہے۔ تو پہلی کوشش نماز کے ظاہر پر ہے، دوسری کوشش نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرو، کہ نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ تیسری مشق یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے لینا آ جاوے،
صحابی بار بار نماز پڑھتے رہے اور کہتے رہے اپنے جو ہے اس کے باغ کے مالک سے کہ جا کے دیکھو بادل آیا کہ نہیں آیا. ہم اسباب سے نہیں روکتے کہ اسباب چھوڑ دو، بالکل نہیں. یہ خیال غلط ہے کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ اسباب سے روکتی ہے، کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت، بلکہ خلافت ملتی ہی چلے تجارت کے لیے. یہ کہاں جا رہے کہ تجارت کرنے جا رہا ہوں؟ کہ آپ تو خلیفہ ہیں. اس لیے نہیں کہ خلافت کے ساتھ تجارت کرنا مناسب نہیں ہے، ہاں، کہ یہ کام ایسا معیوب ہے کہ خلافت کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ آپ تجارت کریں. نہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ امور خلافت آپ کو تجارت کی فرصت نہیں دیں گے. یہ وجہ تھی تجارت چھوڑنے کی. یہ وجہ نہیں ہے کہ تجارت معیوب ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے، شراکت کے ساتھ. تجارتی قافلہ گیا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے 4000 درہم قرض لیے، جی ہاں، تجارت کے لیے، کہ تاکہ میں تجارت کروں. لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ اٹل ہے کہ تجارت پر اللہ کا کوئی وعدہ کامیابی کا نہیں ہے، پکی بات ہے. اللہ کی ذات سے استفادے کے لیے اس کے احکامات ہیں. وہ احکامات تجارت میں ہوں، زراعت میں ہوں، حکومت میں ہوں، وہ سارے عوامر عبادات میں ہوں، کہیں بھی ہوں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، نماز کو اس یقین پر لے آؤ. اگر یہ نماز یقین پر آ گئی تو قائم ہو جائے گی. جب تک یہ غیر یقینی رہے گی اس وقت تک یہ بگڑے گی، اور اس کے بگاڑ کے اثرات دین کے سارے شعبوں پر پڑیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو پھر دیر کس بات کی، ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ خیر.